بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادت الغیر۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ظاہر اور نص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم، وجوب العمل بہما، کہ ان دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے، عامین کانا و خاصین، خواہ دونوں عام ہو یا خاص، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، یعنی دوسرے معنی کے مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ۔ وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت، اور یہ یعنی دوسرے معنی کا احتمال رکھنے میں نص اور ظاہر حقیقت کے ساتھ مجاز کی طرح ہیں۔ ظاہر اور نص چاہے عام ہو یا خاص، جس طرح عام میں تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے اور خاص میں تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص کے اندر بھی احتمال غیر باقی رہتا ہے، یعنی احتمال غیر کی بنا پر یہ ان پر عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس احتمال غیر کی بنا پر ظاہر اور نص میں سے ہر ایک کی حیثیت جو ہے وہ مجاز مع الحقیقت والی ہو گئی، یعنی جس طرح ہر حقیقت میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص میں غیر یعنی تخصیص یا تعویل کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ دونوں عام ہو تو تخصیص کا احتمال رہے گا، اور اسی طرح اگر یہ دونوں خاص ہوں تو اس میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے، عامین کانا و خاصین، خواہ دونوں عام ہو یا خاص، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت، اور یہ مجاز حقیقت کے ساتھ ہے، اس درجے میں ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے غیر کے احتمال کے ساتھ۔ اسی بنا پر ہم نے کہا اذا اشترى قریبہ حتی اعتق علیہ، کہ جب خریدا کسی شخص نے اپنے قریبی رشتہ دار کو، حتی اعتق علیہ، یہاں تک کہ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ جب کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو خریدے تو رشتہ دار اس خریدنے والے پر آزاد ہو جائے گا۔ یکون ہوا معتقا، تو وہ خریدنے والا اس کا معتق ہوگا۔ ویکون الولاء لہ، اور ولا جو ہے اس کے لیے ہوگی، یعنی خریدنے والے کے لیے ہوگی۔ ولا کہتے ہیں وراثت کا مال، یعنی اگر آپ نے غلام کو آزاد کیا تو آپ اس کے مولا ہیں۔ اب غلام نے، آپ معتق ہوئے اور وہ معتق ہے، تو اب اس نے آزادی کے بعد کاروبار شروع کیا اور اس کے بعد وہ مر گیا، تو اب اس کا جو مال ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو اس کی ولا جو ہے وہ معتق کے لیے ہوگی۔ تو یہاں سے یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، اور خریدنے والا اس کا معتق ہوگا، اور معتق کی ولا جو ہے اس معتق کو ملے گی، خواہ اس نے آزاد کرنے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں من ملک ذا رحم من محرم من اعتق علیہ۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی ضابطے کی بنا پر ہم نے کہا اذا اشترى قریبہ، جب کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے، حتی اعتق علیہ، یہاں تک کہ وہ رشتہ دار اس پر آزاد ہو جائے گا۔ یکون ہوا معتقا، تو وہ خریدنے والا اس کا معتق ہوگا۔ ویکون الولاء لہ، اور اس کی ولا یعنی معتق کی ولا لہ اس خریدار کے لیے ہوگی۔
وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہوگا، یعنی نص اور ظاہر کے حکم کے درمیان فرق اس وقت ظاہر ہوگا عند المقابلۃ، تعارض کے وقت، ان دونوں کے درمیان یعنی نص اور ظاہر میں فرق ظاہر ہوگا عند المقابلۃ، تعارض کے وقت۔ ولہذا لو قال لها طلقي نفسك فقالت بنت نفسي يقع الطلاق رجعيا لأن هذا نص في الطلاق ظاہر في البينونة۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص پر عمل کیا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو اپنے آپ کو طلاق دے، اور عورت جواب میں کہے بنت نفسی، یعنی میں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جدا کیا، بائنا کیا، تو یہ جو کہنا بنت نفسی طلاق رجعی میں نص ہے، اس لیے کہ عورت کلام اس چیز کو واقع کرنے کے لیے لائی ہے جو خاوند نے اس کے حوالے کیا تھا، یعنی خاوند نے اسے اختیار دیا کہ طلقی نفسکی، تو طلاق دے، تو یہ کلام جو چلایا گیا، کلام کو جو لایا گیا وہ طلقی نفسکی کے جواب میں ہے، تو اس بارے میں یہ نص ہے، اور طلاق بائنہ میں ظاہر ہے۔ تو یہاں پر نص اور ظاہر میں مقابلہ آ گیا، ظاہر اور نص میں مقابلہ آ گیا۔ عورت کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ طلاق بائنہ ہو، لیکن نص کیا ہے؟ نص ہے طلاق رجعی کے لیے، کیونکہ خاوند نے جو طلاق کا اختیار دیا ہے وہ طلقی، تو طلاق دے، اور یہ صریح لفظ ہے، اور صریح لفظ سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ تو اب نص اور ظاہر میں تعارض ہو گیا، نص تقاضا کرتا ہے طلاق رجعی کا، اور ظاہر تقاضا کرتا ہے طلاق بائنہ کا، تو ہم نص کو ترجیح دیں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے، لہذا عورت پر طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ یہ بنت نفسی یہ جواب ہے خاوند کے طلقی نفسکی کا، اور عورت کو اسی چیز کے نافذ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے جو اس کے سپرد کیا گیا، کیونکہ شوہر نے، خاوند نے اس کو طلاق رجعی تفویض کی تھی، سپرد کی تھی، لہذا اس کو اب صرف طلاق رجعی کے ہی نافذ کرنے کا حق ہے، لہذا یہاں پر نص پر عمل کریں گے اور عورت کو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ولہذا، اور اسی فرق کی وجہ سے کہ جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے اس وقت ان کے درمیان فرق ظاہر ہوگا۔ ولہذا لو قال لها طلقی نفسکی، اگر کوئی آدمی، کسی آدمی نے کہا لہا، اس سے، یعنی اپنی زوجہ سے، طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، فقالت، اور اس عورت نے کہا بنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنہ کیا، میں نے اپنے آپ کو جدا کیا، یقع الطلاق رجعیا، تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن هذا نص فی الطلاق وظاہر فی البینونۃ، اس لیے کہ یہ عورت کا یہ قول بنت نفسی نص ہے فی الطلاق، طلاق میں، وظاہر فی البینونۃ، اور ظاہر ہے بینونت یعنی طلاق بائنہ میں، فیترجح العمل بالنص، تو ترجیح پا جائے گا عمل بالنص، نص کے ساتھ، تو عمل راجح ہو جائے گا نص کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لأہل عرینہ، اہل عرینہ سے، اشربوا من ابوالها والبانها، پیو تم ان کے پیشاب اور دودھ میں سے، اشربو، پیو تم، من ابوالها، ان کے پیشاب میں سے، والبانها، اور ان کے دودھ میں سے۔
اب جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص پر عمل کیا جائے گا۔ اب ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ نص جو ہے وہ ظاہر سے اعلیٰ ہے۔ اہل ارینا ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ چند لوگ تھے جو مدینہ میں آ کے رہے، اور مدینہ میں پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ پھول گئے اور ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو ہے مرض بیان کیا، تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشربوا من ابوالہا والبانہا، کہ تم اونٹوں کے پیشاب اور دودھ پیو۔ تو انہوں نے وہ گئے جنگل کے اندر، جو صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے ان کا دودھ اور پیشاب پیا تو صحتیاب ہو گئے۔ تو اب یہ حدیث جو ہے سبب شفا کو بیان کرنے میں نص ہے۔ اس حدیث سے مقصود سبب شفا کو بیان کرنا ہے۔ حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کوئی شفا، کوئی سبب شفا کو بیان کرنے کے لیے کہ تم ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو تو شفا یاب ہو جاؤ گے، لہذا یہ حدیث سبب شفا کے بیان میں نص ہے۔ لیکن اس حدیث کو سنتے ہی نفس سما سے ہی پیشاب پینے کی اجازت بھی سمجھی جا رہی ہے۔ اشربو، پیو تم، تو اس کلام کو محض سنتے ہی پیشاب کے پینے کی اجازت بھی سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث بیان سبب شفا میں نص ہے اور اجازت پیشاب پینے کی اجازت میں ظاہر ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث شریف ہے استنزیہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ تم پیشاب سے بچا کرو کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ بول جو ہے من البول عام ہے، جو معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو شامل ہے۔ تو اس حدیث سے مقصود کیا ہے؟ پیشاب سے بچنا، اس کو بیان کرنا ہے کہ پیشاب سے بچو۔ تو یہ حدیث پیشاب سے بچنے کے بارے میں نص ہے۔ اب اس حدیث میں اور اس حدیث میں، دونوں احادیث میں تعارض آ گیا، نص اور ظاہر میں۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے، اور اس میں یہ حدیث نص ہے پیشاب سے بچنے کے بارے میں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ استنزیہوا من البول، کہ پیشاب سے بچو، اس پیشاب سے بچنے کے بارے میں نص ہے۔ اب ظاہر اور نص میں تعارض ہو گیا۔ ظاہر تقاضا کرتا ہے پیشاب کے پینے کی اجازت کا، اور نص تقاضا کرتی ہے پیشاب سے بچنے کا۔ تو ہم نص پر عمل کریں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے، لہذا پیشاب پینا بالکل حلال نہیں ہوگا، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ کذالک قولہ علیہ السلام، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لأہل عرینۃ، اہل عرینہ والوں سے اشربوا من ابوالہا والبانہا، کہ پیو تم اونٹوں کے پیشاب اور ان کے دودھ۔ نص فی بیان سبب الشفاء، یہ نص ہے سبب شفا کو بیان کرنے میں، نص ہے فی بیان سبب الشفاء، سبب شفا کو بیان کرنے میں۔ وظاہر فی اجازت شرب البول، اور یہ پیشاب پینے کی اجازت میں ظاہر ہے۔ وظاہر، ظاہر ہے فی اجازت شرب البول، پیشاب کے پینے کی اجازت میں۔ وقولہ علیہ السلام، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان استنزہوا من البول، کہ بچو تم پیشاب سے، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ اکثر قبر کا عذاب منہ، پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نص فی وجوب الاحتراز عن البول، یہ نص ہے پیشاب سے بچنے کے ضروری ہونے میں۔ اب تعارض آ گیا، وہاں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پیشاب پینا جائز ہے، اور یہاں پر یہ نص ہے پیشاب سے بچنے کے ضروری ہونے میں نص ہے۔ فیترجح النص علی الظاہر، تو ترجیح پا جائے گا نص علی الظاہر، ظاہر پر۔
تو نص راجع ہو جائے گی اعلی ظاہر پر. فلا یحل شرب البول اصلا، لہذا پیشاب کا پینا حلال نہ ہوگا اصلا بالکل بھی. وقولہ علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، ما وہ زمین، سقطہ السماء جسے آسمان سیراب کرے، ففیہ العشر تو اس میں عشر ہے. نص فی بیان العشر، یہ نص ہے عشر کے بیان میں. وقولہ علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، سبزیوں اور پھلوں میں صدقہ نہیں ہے. مؤول فی نفی العشر، یہ مؤول ہے عشر کی نفی میں. اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ ما سقطہ السماء ففیہ العشر، کہ ہر وہ زمین جس کو آسمان سیراب کرے، یعنی بارش سے سیراب ہو تو اس کی پیداوار میں عشر ہے، خواہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ ما جو ہے یہ عام ہے. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں نص اور مؤول میں تعارض ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہر قسم کی پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، ایک سال تک باقی رہے یا نہ رہے. جبکہ امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک عشر کے لیے دو شرطیں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، وہ ایک سال تک باقی رہنے والا فصل ہو، اور دوسرا 5 وسق سے کم نہ ہو. دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، پیداوار پائیدار ہو، یعنی ایک سال تک وہ خراب نہ ہوتی ہو، اور 5 وسق سے کم نہ ہو تو پھر اس میں عشر ہوگا. امام صاحب کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا تو حضور نے فرمایا ما سقطہ السماء ففیہ العشر، کہ وہ زمین کہ جس کو آسمانی پانی سیراب کرے تو اس میں عشر ہے، خواہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور بغیر تدبیر کے ایک سال تک باقی رہ سکتی ہو یا نہ رہ سکتی ہو. کیونکہ ما کلمہ جو ہے یہ عام ہے، اور حضور نے اس میں کسی قسم کے شرط نہیں لگائی. چونکہ یہ حدیث سوال کے جواب میں، لہذا یہ حدیث تھوڑی پیداوار اور پائیدار اور ناپائیدار، یعنی ایک سال تک باقی رہنے والے یا نہ رہنے والے میں عشر کے ہونے میں نص ہے. ہاں، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ زمین جس کو آسمانی پانی سیراب کرے تو اس میں عشر ہے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ اور خرچہ ہوا ہے تو پھر نصف عشر ہوگا. اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور صاحبین کی دلیل وہ لیس فی الخضروات صدقۃ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضور نے فرمایا کہ جو سبزیاں ہیں، یعنی جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان میں صدقہ نہیں. امام اعظم علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں یہ حدیث مؤول ہے، اس لیے کہ لفظ صدقہ جو ہے یہ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے. لفظ مشترک ہے، یہ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے، اور اس میں تعویل کر کے مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہے. جب تعویل کر کے مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دے دی تو وہ کیا ہو گیا؟ مؤول بن گیا. لہذا اب جو ہے نص اور مؤول میں تعارض ہو گیا. اب نص چونکہ قطعی ہے اور مؤول ظنی ہے، لہذا نص پر عمل کریں گے، کیونکہ صدقے میں کئی معنی کا احتمال ہے. صدقے کا لفظ زکوٰۃ، عشر اور نفلی صدقہ وغیرہ سب میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں تعویل کر کے لفظ صدقہ سے عشر مراد لیا گیا تو یہ مؤول ہے اور وہ نص ہے. حضور نے فرمایا ما سقطہ السماء ففیہ العشر، تو لہذا نص اور مؤول میں تعارض آ گیا. تو اب نص پر عمل ہوگا، وہ زمین جس کو آسمانی پانی سیراب کرے تو اس میں
عشر ہوگا، خواہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ، یا جو ہے وہ پیداوار 1 سال تک باقی رہنے والی ہو یا نہ ہو، یعنی پائیدار ہو یا ناپائیدار ہو۔ وقول علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ما سقط السماء ففیہ العشر، وہ زمین جس کو آسمان سیراب کرے، یعنی بارش کا پانی سیراب کرے، ففیہ العشر، تو اس میں عشر ہے، نص فی بیان العشر، تو یہ نص ہے عشر کے بیان میں۔ وقول علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، معول فی نفی العشر، تو یہ عشر کی نفی میں معول ہے، لأن الصدقۃ، اس لیے کہ صدقہ، تحتمل وجوہا، یہ احتمال رکھتا ہے کئی معنی کا، صدقہ مشترک ہے، یہ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ فیترجح الاول علی الثانی، تو نص جو ہے اول، یعنی نص ترجیح پا جائے گا، اول ترجیح پا جائے گا علی الثانی، دوسرے پر، یعنی نص جو ہے اسے ترجیح ہوگی علی الثانی، معول پر۔